Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine. Today the lecture is about classification of hearing loss by degree. In previous lecture we have discussed about the classification of hearing loss by the sight of vision. Today we will discuss about the hearing loss accordingly the degree of hearing loss. Classification of hearing loss. Hearing loss is usually described as by the term slight, mild, moderate, severe and profound. जैसा कि आप लोगों को पता है हेयरिंग लॉस की जो डिग्रीज़ हैं उसको हम यूजुअली स्लाइट हेयरिंग लॉस, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड से जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं. Depending on the average hearing level in decibels across the frequencies most important for understanding speech 500 to 2000 Hz. जब हम स्पीच की असेसमेंट करते हैं या जब हम हेयरिंग को असेस करते हैं या जब हम इसकी जो है वो मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम डेसिबल्स को और फ्रीक्वेंसीज़ की जो लेवल है उनको हम यूज़ करते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो कितनी लाउडनेस और कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें जो हैं वो सुन सकता है. जितनी आवाज़ें वो जहाँ से वो सुनना शुरू करता है वो उसका हेयरिंग थ्रेशोल्ड होता है, यानी वो उसका पिकिंग पॉइंट होता है कि जहाँ पे उसका ईयर जो है वो रिस्पॉन्स करता है हेयरिंग के लिए. हम उसको मिनिमम पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं. उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कितनी इंटेंसिटी की कितने डेसिबल की आवाज़ें जो हैं वो सुनने के काबिल है. इसी तरह से उसके बोथ ईयर जो है उसको हम कंसीडर करते हैं. सम टाइम्स उसको किसी भी पर्सन को सिंगल यानी यूनिलेटरल एक कान का हेयरिंग लॉस हो सकता है, बाज़ दफ़ा बाईलेटरल यानी दोनों कानों का हेयरिंग लॉस हो सकता है. एक नॉर्मल ईयर जो है वो 222 to 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ें फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम हर्ट्ज़ में जो है वो कन्वर्ट करते हैं. हर्ट्ज़ में हम उसको जो है वो कंसीडर करते हैं. अब ये जितनी भी आवाज़ें हैं जो कि जितने भी असेसमेंट के जितने भी मेजरमेंट के टूल हैं उनको अप्लाई किया जाता है. उसके बाद ये डिसीजन होता है कि कितनी जो डिग्री का हेयरिंग लॉस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. Sports that may be needed. It is important to recognize, however, that no one children have exactly the same pattern of hearing, even if their responses on a hearing test are similar. Just as an intelligence test cannot provide sufficient information to plan a child's educational program, the special education needs of a child who is deaf or hard of hearing cannot be determined from an audiometric test alone. अब हमें जो है हम ये देखते हैं कि हेयरिंग जो है बिल्कुल जिस तरह से इंटेलिजेंस टेस्ट है उसके ऊपर इंटेलिजेंस है उसके ऊपर हम उसको वेरीफाई करने के लिए कि कितना इंटेलिजेंस लेवल जो है वो कितना है किसी भी बच्चे का, उसके लिए हम जस्ट वन टेस्ट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. उसके लिए हमने काफ़ी सारे सब्जेक्टिव और जो है ना स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और जो ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो और काफ़ी सारी और चीज़ें जो हैं वो स्क्रीनिंग टूल जो है वो हम यूज़ करते हैं. उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि जो ज़हानत का लेवल है या जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो कितना है. उसी तरह से हेयरिंग है. हेयरिंग में ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो उसकी हेयरिंग जो है वो असेस करता है. वो डिफरेंट तरह के टेस्ट अप्लाई करता है. उससे पहले स्क्रीन आउट करता है. स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं. उसके बाद जो उसके हैं वो हेयरिंग के जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो यूज़ होते हैं, जिनको हम फर्दर हमारे जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे. इसी तरह से जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट है या जो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है वो उसकी हेयरिंग को जो है वो करने के लिए चेक करने के लिए अपने कुछ परफॉर्मेंस या कुछ अपने जो टेस्ट हैं वो अप्लाई करता है, कुछ अपनी असेसमेंट टूल अपने यूज़ करता है ताकि वो जो है वो डिटरमिन कर सके कि बच्चा जो है उसका हेयरिंग लेवल कितना है और वो
کون کون سی آوازیں جو ہیں وہ سنتا ہے، کن آوازوں کے اوپر رسپانس کرتا ہے، وربل ایکسپریشن جو اس کا ہے وہ کن آوازوں کے اوپر ہے، یا کتنے لفظ جو ہیں یا کتنے ورڈز، کتنی ساؤنڈ اس کے پاس موجود ہیں جن کو وہ بول سکتا ہے۔ تو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا میئرمنٹ، ہیئرنگ کی جو میئرمنٹ ہے وہ سیم آ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کا پیٹرن جو ہوتا ہے ہیئرنگ کا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیویجول ڈفرینسز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے پرسنس کی ادر ایبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ویری کرتی ہیں پرسن ٹو پرسن، اسی طرح سے ہیئرنگ جو ہے وہ بھی ویری کرتی ہے، ہیئرنگ کے پیٹرن جو ہیں وہ بھی ویری کرتے ہیں۔ Children hear sounds with differing degrees of clarity, and the same child's hearing ability may vary from day to day. اب بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہیئرنگ میکانزم میں، اور اس کے علاوہ جو ان کی اپنی پرسنل ایبلٹی ہوتی ہے وہ بھی ویری کرتی ہے ڈے ٹو ڈے، ٹھیک ہے، یعنی ہر دن جو ہے ان کی ایبلٹی جو ہے وہ ویری کر رہی ہوتی ہے۔ Some children with very low level of measurable hearing can benefit from hearing aids and can learn to speak. بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کا بہت لو لیول آتا ہے میئرمنٹ کے اوپر، یعنی وہ ان کی ہیئرنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ ہیئرنگ ایڈ سے کافی کچھ جو ہے وہ بولنا سیکھ جاتے ہیں یا کافی کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ On the other hand, some children with less measurable hearing loss do not function well through the auditory channel and rely on vision and as their primary mean of communication. اسی طرح سے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کچھ بچے ایسے ہیں جن کی ہیئرنگ کی میجرمنٹ جو ہے وہ بہتر یعنی آتی ہے، اتنی بری ان کی ہیئرنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی، ان کے پاس ہیئرنگ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ آڈیٹری چینلز کے اوپر اتنا اچھا فنکشن نہیں کرتے، یعنی آڈیشن کا اتنا اچھا رسپانس یا اتنا اچھا استعمال ان کے پاس موجود نہیں ہوتا ہے، اور وہ ویژن کو یعنی دیکھ کر سیکھنے کو اپنا بنیادی جو ہے وہ ذریعہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مین آف کمیونیکیشن اور جو ان کا کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے وہ بناتے ہیں، یعنی لپ ریڈنگ جو ہے اس کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا سائن لینگویج یوز کرتے ہیں، حالانکہ ان کی جو ہیئرنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ورس نہیں ہوتی ہے، یعنی ہیئرنگ جو ہوتی ہے وہ ان کی بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے بہت سارے جو ہیں وہ لائک بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے، جیسے کہ ارلی آئیڈینٹیفیکیشن ہونا، ارلی انٹرونشن ہونا۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ بہت چھوٹی ایج میں ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے، اس کی اسکریننگ ہو گئی ہے، اس کی ٹیسٹنگ ہو گئی ہے، اس کے ڈائگنوزز جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اس کی ایجوکیشنل پلاننگ یا اس کی اسپیچ اینڈ لینگویج یا آڈیٹری ٹریننگ جو ہے اس کی تھیراپی وہ اسٹارٹ ہو گئی ہے، تو اس کے جو آؤٹ پٹ ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور اس کی جو لائک ایبلٹی ہے کمیونیکیشن کی وہ کمپیریٹیولی بہتر ہوگی اس کے ادر جو پیئرز ہیں ان سے۔ اسی طرح سے جو اس کے اندر بچوں کی جو اپنی ایبلٹی ہوتی ہے، جو ان کی اپنی پرسنل آبزرویشن ہوتی ہے، یا جو ان کی اپنی انڈیویژول لائک جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ اسکلز ہوتی ہیں، وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی، کچھ بچوں کی سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ بہت فاسٹ ہوتی ہے، کچھ بچوں کی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سلو ہوتی ہے، کچھ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جو ڈسیبلٹی ہے اس میں سے وہ دے وانٹ ٹو کم آؤٹ آف دیئر ڈسیبلٹی، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ مطلب اتنے اسٹریسفل یا اتنی سائیکولوجیکلی یا ایموشنلی وہ اتنے ڈسٹربنس کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ دن بہ دن جو ہے نا وہ ورس ان کی کنڈیشن ہوتی جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو کاؤنسلنگ ہے یا گائیڈنس ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر ہم اس کی ڈگریز کے لیول جو ہے وہ دیکھیں تو ہمارے پاس سورس جو ہے وہ اس کا موجود ہے، اس میں کلارک نے کی جو بک ہے اس کا بھی حوالہ موجود ہے، یوزز دا ابیوزز آف ہیئرنگ لاس کلاسیفیکیشن۔ آشا جو ہے امیریکن اسپیچ اینڈ ہیئرنگ ایسوسیشن، ان کے اکارڈنگ
نارمل ہیئرنگ کا لیول جو ہے وہ دیٹ از -10 to 15 dB ہے، سلائٹ 16 to 25، مائلڈ 26 to 40، ماڈریٹ 41 to 55، ماڈریٹلی سویئر جو ہم کہیں گے وہ 56 to 70 ہے، سویئر 71 to 90، اینڈ پروفاؤنڈ ول بی 90، 91 اور 91 پلس will be considered profoundly deaf. The degree of hearing loss can be significant implication for children with hearing loss, as even a slight hearing loss can be educationally significant for children in the school settings. اب جو ہیئرنگ لاس کی ڈگریز ہیں وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہیں بچے کی ایجوکیشنل پرفارمنس پر، اس کی اسپیچ اینڈ لینگویج کے اوپر، اور اس کی جو سوشل اس کی جو لائف ہے اس کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. اب اس کا سگنیفیکنٹ افیکٹ جو ہے وہ بچے کی اسکول پرفارمنس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے. Educationally significant hearing loss has been defined as any hearing loss that potentially interferes with access to classroom instructions and impacts a child or youth's ability to communicate, learn and develop peer relationship. اچھا جی، اب یہ جانسن اینڈ سیٹن جو ہے ان کے اکارڈنگ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سگنیفیکنٹ جو ایجوکیشنلی سگنیفیکنٹ ہیئرنگ لاس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہیئرنگ لاس جو کہ بچے کی کلاس روم میں ایک پرفارمنس جو ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، یعنی اس کو جو انسٹرکشنز ملتی ہیں ان کو بچہ جو ہے وہ اچھے سے پرسیو نہیں کر پاتا، یا کوئی بچہ ہو یا کوئی ایڈلٹ ہو اس کی جو لائک کمیونیکیٹ کرنے کی ایبلٹی ہے، وہ سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت اور اپنے سوشل جو ریلیشن شپ ہے وہ بلڈ اپ کرنے میں، یعنی اپنے پیئر گروپ کے ساتھ یا اپنی سراؤنڈنگ میں یا اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن بلڈ اپ کرنے کے لیے پرابلم پیدا کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سگنیفیکنٹلی جو ہے وہ ایجوکیشنلی سگنیفیکنٹ ہیئرنگ لاس جو ہے وہ موجود ہے. Effects of speech and language and probably educational needs. اب یہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں، دیکھیں جیسے آئیڈیا کے اکارڈنگ بھی ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ڈسیبلٹی جو ہے وہ اس کو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں جس لیول پہ جا کر وہ کسی بھی بچے کی ایجوکیشنل پرفارمنس کو یا اس کی سوشل جو اسکلز ہیں یا کمیونیکیشن جو اس کی ہے اس کو وہ ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم ڈسیبلٹی کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس کو ہم یہ بچہ جو ہوتا ہے یہ ایجوکیشنل سروسز کے لیے جو اسپیشل ایجوکیشن کی سروسز ہیں اور انسٹرکشن ہیں ان کے لیے وہ بچہ جو ہے یہ اس قابل ہے کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو ہم ایجوکیشنل سیٹ اپ جو ہے وہ ایسا دیں کہ جو اس کی اسپیشل نیڈز ہیں ان کو فلفل کرے. 27 to 40 dB پر ہم کہتے ہیں کہ نو ڈیفیکلٹی انڈرسٹینڈنگ اسپیچ ان کوائٹ سیٹنگس بٹ نوائسی انوائرمنٹ پوز پرابلم ٹو لرننگ. اب ہم کہتے ہیں سلائٹ ٹو مائلڈ لیول کا جو ہیئرنگ لاس ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ اسپیچ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی خاص پرابلم نہیں آتی ان بچوں کو، لیکن اگر ماحول جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ شور شرابہ ہے یا لائک بہت بڑا ہجوم ہے لوگوں کا، اس کے اندر سے اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو پک کرنا یا اس کو گیدر کرنا یا کمانڈ کو فالو کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. may benefit from favorable sitting and sound field amplification. اور اگر ان کو کلاس روم کے اندر جو ہے وہ مطلب کہ کمفرٹیبل سیٹنگ یا فرنٹ پہ اگر ان کو جگہ مل جائے بیٹھنے کی جہاں پہ یہ ٹیچر کو اچھی طرح سے ان کو آواز آ جائے ٹیچر کی، اور ان کے لیے جو انٹیلیجیبل ہو ٹیچر کی اسپیچ یا کمیونیکیشن جو ہے وہ ان کے لیے انٹیلیجیبل ہو، کمفرٹیبل انوائرمنٹ یعنی آڈیبلی کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. فیلڈ جو ایمپلیفیکیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ساؤنڈ فیلڈ ایمپلیفیکیشن سسٹم از یوزڈ ان دا کلاس رومز ٹو امپروو دا
सिग्नल टू नॉइस रेशो। अच्छा, अब ये जो एम्पलीफिकेशन सिस्टम है ये क्लास रूम के अंदर यूज़ होता है, जिसके अंदर आप देखें कि जो है वो माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर वगैरह जो है वो यूज़ होता है, और टीचर की आवाज़ जो है वो एम्पलीफाई हो जाती है। ये सारी आवाज़ें जो है वो एम्पलीफाई हो जाती हैं जितने भी लोग कम्युनिकेट करते हैं, और ये आवाज़ें जो होती हैं ये एक स्लाइड टू माइल्ड लेवल के हेयरिंग लॉस के या हार्ड ऑफ हेयरिंग का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए बेनिफिशियल होती हैं, यानी वो कंफर्टेबली जो है उस माहौल में एडजस्ट कर जाता है। 41 to 55 dB माइल्ड हम कहते हैं कि इसको कंसीडर करते हैं, कैन अंडरस्टैंड फेस टू फेस कन्वर्सेशन विद लिटिल डिफ़िकल्टी। ठीक है, यानी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी के साथ ये फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिस करते हैं ये मच क्लासरूम डिस्कशंस, पार्टिकुलरली व्हेन द स्पीकर्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली टू सेवरल स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग एट वंस। अब उन चीज़ों को या उन इंफॉर्मेशंस को गैदर करने में, इनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलकर एक ही चीज़ के बारे में या डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेनिफिट्स फ्रॉम अ हेयरिंग एड, इनको हेयरिंग एड जो है उससे इनके लिए हेयरिंग एड जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है, यानी हेयरिंग एड से जो है इनकी सुनने की और समझने की जो सलाहियत है वो बेहतर हो जाती है। मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम स्पीच एंड लैंग्वेज असिस्टेंस फ्रॉम अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। अब अगर इनको इस लेवल पर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी मिलती रहे या असिस्टेंस मिलती रहे तो उससे भी जो है वो इनकी कम्युनिकेशन और इनकी क्लासरूम के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो बेहतर हो सकती है। 56 to 70 dB मॉडरेट में हम कहते हैं कि विदाउट हेयरिंग एड कैन हेयर कन्वर्सेशनल स्पीच ओनली इफ़ इट इज़ नियर लाउड एंड क्लियर। अब इसमें ये है कि कन्वर्सेशनल स्पीच सुनने के काबिल होता है पर्सन या बच्चा, लेकिन उसमें ये है कि जो भी बात हो रही है वो बिल्कुल सामने बैठकर जो उसका लाइक स्पीकर है वो बिल्कुल सामने से बात करे, ऊंची आवाज़ में बात करे और क्लियर बात करे, तो ये बच्चे जो हैं वो इनको उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं विदाउट हेयरिंग एड के। फाइंड्स इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू फॉलो ग्रुप डिस्कशंस। अब इनको ग्रुप डिस्कशंस जो होती हैं वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होती हैं विदाउट हेयरिंग एड के। सुनना समझना मुश्किल होता है, ग्रुप के अंदर बैठकर बातचीत सुनना समझना मुश्किल हो जाता है। फुल टाइम एम्पलीफिकेशन इज़ नेसेसरी। इनको एम्पलीफिकेशन जो है वो फुल टाइम उसकी ज़रूरत होती है, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में ज़िक्र किया है कि जो एम्पलीफिकेशन सिस्टम है वो है कि जिसके अंदर आवाज़ों की जो लाउडनेस है या जो उनकी शिद्दत है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सुनने के काबिल हो जाता है। स्पीच नोटिसबली इम्पेयर्ड बट इंटेलिजिबल। स्पीच जो है वो हम नोटिस कर सकते हैं, यानी अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं कि इस बच्चे को हियरिंग लॉस है, क्योंकि उसकी जो कम्युनिकेशन है वो लाइक इस फॉर्म में होती है कि जिसको हम कहते हैं कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती है, लेकिन उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैनी बेनिफिट फ्रॉम टाइम इन अ स्पेशल क्लास वेयर कम्युनिकेशन कैन बी प्रोवाइडेड। अच्छा, अब इनको ज़्यादा जो बेनिफिट है, जो ज़्यादा इनको फ़ायदा है वो पहुंचता है स्पेशल क्लासरूम में, जहां पर इनको कम्युनिकेशन जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए ऑल्टरनेटिव जो या असिस्टिव डिवाइसेस जो है उनका यूज़ किया जा रहा होता है। 71 to 90 dB में हम देखें कैन हेयर वॉइसेस ओनली इफ़ दे आर वेरी लाउड एंड 1 फुट और लेस फ्रॉम हर ईयर। यानी इसमें भी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, लेकिन जो कि बहुत जिसे हम कहते हैं कि 1 फुट की दूरी से या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ें हों या बिल्कुल 1 फुट की दूरी पे बंदा खड़ा हुआ हो और उसकी आवाज़ आ सकती है। वेयर्स अ हेयरिंग एड बट इट इज़ अनक्लियर हाउ मच इट हेल्प्स। हेयरिंग एड जो है वो इसके ऊपर एडवाइस किए जाते हैं, मच एडवाइस किए जाते हैं, बट अनक्लियर होता है कि कितने हेल्पफुल हैं या नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली जैसे जैसे डीबी बढ़ रही है, जैसे जैसे लॉस बढ़ रहा है, डिग्रीज़ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे जो है वो एम्पलीफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है।
ایکسیسو یوز اس کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ اسسٹیو ڈیوائسز جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ کانسٹنٹلی ہونا، پرماننٹلی ہونا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. کین ہیئر لاؤڈ ساؤنڈ سچ ایز اے سلیمنگ ڈور، آواز زور سے دروازہ بند کرنا، ویکیوم کلینر کی آواز، یا ایئر پلین جو ہے وہ بالکل سر کے اوپر فلائی اگر کر رہا ہے اس کی آواز آ رہی ہے تو وہ آوازیں جو ہیں وہ ان کے لیے انٹیلیجیبل ہوتی ہیں. may distinguish between vowel sounds but few if any consonants. اب کچھ vowels جو ہیں وہ ان کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہوتے ہیں لیکن کانسوننٹس جو ہوتے ہیں ان کو یہ مس کر دیتے ہیں. کمیونیکیٹس بائی اسپیچ اینڈ سائنس، اور کچھ اسپیچ یوز کرتے ہیں اگر ان کی لائک ٹریننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اسپیچ اینڈ لینگویج تھیراپی ہو رہی ہے، ساتھ میں ان کو اسپیشل کلاسز مل رہی ہیں، ان کی آڈیٹری ٹریننگ ہو رہی ہے، تو یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹو سم ایکسٹینڈ یوز کرتے ہیں اور سائن لینگویج یوز کرتے ہیں. may split school day between a special class and a general education classroom with an educational interpreter. اب اگر ان کے پاس کوئی اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر موجود ہے یا کوئی ایسا انٹرپریٹر موجود ہے جو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، جس کے ساتھ جو ان کو مطلب ان کو جو سمجھا سکتا ہے سائن لینگویج سے یا لائک اپنی اسپیچ سے، وربل اسپیچ سے یا سائن لینگویج سے یا ٹوٹل کمیونیکیشن کا میتھڈ یوز کرتے ہوئے ان کو اگر ٹیچر جو ہے وہ یا انسٹرکٹر جو ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے یا کیا بولا جا رہا ہے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. 91 dB or more that is called profound cannot hear conversational speech. دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو دیٹ از امپاسبل کہ یہ سن سکیں. ٹھیک ہے. ہیئرنگ ایڈ انیبلز اویئرنیس آف سرٹن ویری لاؤڈ ساؤنڈ سچ ایز اے فائر الارم اور اے بیس ڈرم. اب ہیئرنگ ایڈ کے ساتھ بھی ان کو بہت زیادہ لاؤڈ آوازیں جو ہیں وہ سننے کے قابل ہوتے ہیں، جیسے فائر الارم ہے یا جیسے بیس ڈرم ہے جو کہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے. جسٹ ان چیزوں کو یہ سننے، ان کی ساؤنڈس کو سننے کے قابل ہوتے ہیں. ویژن از پرائمری موڈیلٹی فار لرننگ. اب ان کے لیے جو ہے وہ ویژن پرائمری سورس رہ جاتا ہے جس سے یہ لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. American Sign Language likely to be first language and principal means of communication. اب یا تو یہ ASL جس کو ہم American Sign Language کہتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں، یا ان کی کوئی اپنی لائک ہر جو ہے وہ ڈفرینٹ سائن لینگویج بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں اور یہ اپنی کچھ جو ہے اس کے علاوہ یہ اپنے بھی کچھ سورس آف ان کے موڈ آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں. جیسے یہ بہت سارے لوگوں کے یا بہت سارے ٹیچرز کے ڈفرینٹ سائنس بنا لیتے ہیں یا اپنی کلاس فیلوز کے ڈفرینٹ سائنس بنا لیتے ہیں اور اس سے یہ ان کو پہچان سکتے ہیں یا ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیز ناٹ ڈیولپ انٹیلیجیبل اسپیچ، اور ان کی جو اسپیچ ہوتی ہے وہ انٹیلیجیبل نہیں ہوتی، یعنی اگر یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں دا ادر پرسن از انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وٹ دے آر بینگ ٹو اسپیک. اب اس طرح سے ان کی جو ہوتی ہے اسپیچ جو ہوتی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسپیچ اینڈ لینگویج کو سکھانے کی ان کو ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے. موسٹ ریکوائرڈ فل ٹائم پروگرام اسپیشل ایجوکیشن پروگرام فار اسٹوڈنٹس ہو آر ڈیف. اب ان کو فل ٹائم اسپیشل ایجوکیشن پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے اور اسپیشل انسٹرکشنز کی، اسپیشل جو ڈیوائسیز ہیں ان کی، اسپیشل کلاس روم کی، اسپیشل جو ہے وہ سیٹ اپ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے فل ٹائم کے لیے. یہ جو ہم نے لیا ہے مٹیریل، یہ ہے بک ہے ایکسیپشنل چلڈرن کی، بیسٹ بک آف ایکسیپشنل چلڈرن، وہاں سے کچھ لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آشا امیرکن جو ہے وہ اسپیچ اینڈ ہیئرنگ ایسوسیشن سے لیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس جو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے اس کو ہم اگر اوور آل اس کو سمرائز کریں تو اس میں یہ ہے کہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ جو ہے اس کی ڈگریز کے اکارڈنگ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی ڈگریز کے اکارڈنگ جو ہیئرنگ لاس ہے اس کو ہم اس طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ
کچھ کس لیول پر آ کر بچے جو ہیں وہ کتنی کمیونیکیشن کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنی انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہیں ساؤنڈس، ٹھیک ہے، اور کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے ہیئرنگ ایڈ یا اسسٹو ڈیوائسز جو ہیں وہ کس ڈگری پر جا کر ہیلپ فل ہوتی ہیں اور کس ڈگری پر جا کر وہ اتنی زیادہ ہیلپ فل نہیں رہتی ہیں۔ ڈگری بھی جو ہے ویری کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو یوز ہے، یعنی ہم نے کتنے ٹائم پر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کو انٹروین کیا، ان کے لیے پلان بنایا، پروگرام بنایا کہ ہم نے ان کو کس طرح سے کر کے کمیونیکیشن سکھانی ہے اور کس طرح سے ان کو ہم نے ادر جو ایبیلٹیز ہیں وہ ان کی ادر اسکلز یا ایبیلٹیز ان کی ڈیولپ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوپ فلی آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی پرابلم ہوئی تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔